अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रऊफ ताहिर, गुलनौखेज़ अख्तर और सादिया की तरफ से प्रोग्राम वार्निंग शो में आपको कहते हैं खुशामदीद। सबसे पहले आज की वार्निंग हिट। शहबाज शरीफ की सलाहियतों का एतराफ, टीम का खिराज तहसीन, इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ, CIA बुलंदियों का नया सफर, PTI सहाफियों की पिटाई, नाकाम एहतजाज, पाकिस्तानी सहाफियों में ज़हनी अमराज के हवाले से सर्वे, कादरी साहब की एक और करामत, रेडी स्टेडी स्लो, मोहब्बत वाकई अंधी होती है, लाहौर बोर्ड में लड़कों की शानदार कामयाबी, हमारा पाकिस्तान का आज का रोशन चेहरा, इसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के दौरान अभी हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब के मौजूदा दौरा चीन के हवाले से और वहां होने वाली उनकी आला सतही मुलाकातों की बात करेंगे। तो रऊफ साहब, कितना बेनिफिशियल देखते हैं आप वज़ीर आला के मौजूदा दौरा चीन को? देखिए, माशाल्लाह हमारे वज़ीर आला पंजाब जो है वो चीन के दौरे पे है और आपको मालूम है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई इख्तियारात में इजाफा हुआ उनमें ये भी है कि सूबे अपने तौर पे भी दूसरे मुल्कों के साथ अपने तरक्याती प्रोग्राम जो है वो शेयर कर सकते हैं और उनके साथ मुआहदे कर सकते हैं। तो शहबाज साहब उसी सिलसिले में चीन गए हुए हैं जी। और आपको मालूम है ये जो लाहौर का वो ट्रेन का मंसूबा है जी, उसमें वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का वो भी उसमें भी चीन के साथ मामला सारे का सारा, जिस तरह ये मेट्रो बस का टर्की के साथ था। तो शहबाज साहब वहां पे गए हैं जी, माशाल्लाह सनदकार भी उनके साथ हैं, ताजिर भी उनके साथ हैं और 11 मीटिंगें हो रही हैं गुलनौखेज़ अख्तर एक दिन में। यानी शहबाज साहब आपको मालूम है माशाल्लाह पाकिस्तान में भी होते हैं ना, तो ना आप सौंदे रहे यानी आपके कहने का मकसद है उन्होंने चीनियों की भी नींदें हराम ना खुद सोते हैं और जो उनके साथ काम करने वाला स्टाफ है ज़ाहिर है वो भी उसी लिहाज से फिर साहब के साथ एक्टिव रहता है माशाल्लाह। तो 11 मीटिंग जी वो रोजाना कर रहे हैं माशाल्लाह और सारी की सारी मीटिंग बड़ी बामकसद है, वक्त ज़ाया करने में वो यकीन नहीं रखते हमारे वज़ीर आला साहब जो है खाद में पंजाब। और इस पे तो उन्होंने चीनियों ने भी अपने एक सूबे का नाम जिसको वो तेजी की अलामत करार देते थे, हाँ, अब उन्होंने पंजाब के हवाले से उसका नाम लेना शुरू कर दिया। चीन में एक सूबा है जी शनजन, जिसने जैसा पंजाब है ना तेज रफ्तार तरक्की के हवाले से पाकिस्तान में पहचाना जाता है, तो ये शनजन जो है ना इसने भी चीन में इतनी तेजी के साथ तरक्की की गुलनौखेज़ अख्तर की एक मिसाल बन गया, शनजन स्पीड। और जब शहबाज साहब वहाँ एक मीटिंग में थे और एग्जिम बैंक है जी वहाँ पे, एग्जिम बैंक उसकी खातून एक चेयरपर्सन है और ये इतना बड़ा बैंक है कि जो दूसरे मुल्कों को कर्जे तक देता है, दूसरे हुकूमतों को। तो उसने वहां पे कहा, उसने कहा कि हम अब शनजन की बजाय पंजाब स्पीड की बात करेंगे। ये एक नई मिसाल हमारे सामने आई है, एक टर्म उन्होंने नई बनाई, टर्म बना दिया पंजाब से मुराद ये है उनकी कि तेज रफ्तारी का एक नया पंजाब में जिस, और इसमें क्या शक है जी, बेशुमार मिसाल, एक मिसाल ये मेट्रो बस की है। गुलनौखेज़ अख्तर 11 माह के अरसे में तकरीबन 30 किलोमीटर पे चलने वाली मेट्रो बस जो थी, जिसमें एशिया का तवील तरीन फ्लाई ओवर भी बना, ये मुस्लिम टाउन से लेके आपके मीनारे पाकिस्तान तक, और उसके बाद जमीन पे भी वो पटरी बिछाई गई और तजावुजात गिरा के वहां नई तामीरात भी हुई। खुद टर्किश लोग जो थे, जमीन पे पटरी कौन सी बिछाई गई? यानी वो जंगला जिसे बनाया गया वो बस के लिए मुराद ये थी। तो पटरी तो बाद में भी बिछाई जा सकती है, उसमें ट्रेन भी चलाई जा सकती है। ये बिल्कुल सही, इतना मजबूत जहाज भी मेरा ख्याल है, इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो उसका है जी। तो खुद हमारे तुर्क दोस्त जो थे वो इस पे हैरान रह गए कि सिर्फ 11 माह के मुख्तर अरसे में ये ख्वाब जो था उसकी तकमील होगी, ताबीर होगी बाकायदा। ठीक है, जितने अरसे में तो अभी कागजी कार्रवाइयां होती है ना, नक्शे बनते हैं, मंजूरियां होती हैं। तो अब अगर वो मैडम जो है एग्जिम बैंक वाली, उन्होंने इसे खराज तहसीन पेश किया इसमें शहबाज साहब को, दिलचस्प बात है जी कि शहबाज साहब जो है उस पर आप दीदा हो गए और कहा खुदा का शुक्र है। और एक और बात गुलनौखेज़ अख्तर ये हुई है कि बेपनाह इस्तकबाल किया गया हमारे खाद में पंजाब का। वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में हर एक ने पूछा और बार बार पूछा। वज़ीर आज़म साहब ने 2 खतूत दिए थे उन्हें, शहबाज साहब को, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक सदर के लिए, वो वहाँ पे डिलीवर किए गए।
اور ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ شہباز صاحب نے وہاں کمیونسٹ پارٹی جو وہاں کی ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور طے یہ پایا کہ ہم پارٹی سطح پہ بھی تعلقات کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان سے نوجوانوں کے وفود بطور خاص وہ چائنا جائیں گے تاکہ یہ کہ ہم سیاسی سطح پہ جماعتی سطح پہ بھی اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اب اگر ہم چاہیں تو ہم چائنا میں جا سکتے ہیں، آپ کا کہنا ہے؟ چائنا میں تو یہ ویسے بھی اب ہمیں جانا چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے بچوں کو آپ کو معلوم ہے نا یہاں پہ چینی زبان سکھائی جا رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا وہاں نوجوانوں کے گروپس جا سکتے ہیں، تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم لوگ بھی جا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، آپ نوجوان ہیں ماشاء اللہ، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی ٹکٹ کٹواؤں نا۔ خیر اختر آپ اس پہ غور کریں کہ پاکستان کے دو صوبے جہاں پہ اپوزیشن کی حکومت ہے، بلوچستان میں تو اسی پارٹی کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، دو صوبے جہاں پہ اپوزیشن کی حکومت ہے کے پی کے اور سندھ، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ سندھ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بدلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کے پی کے میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا وہ بحران کا شکار ہے، وہاں بھی بدلا جا رہا ہے، وہاں بھی بدلا جا رہا ہے، امید یہی ہے۔ یعنی 2.25 سال باقی رہ گئے ہیں اور ابھی بیچارے وہاں پہ کیا ترقیاتی کام ہوئے ہوں گے پچھلے 2.25 سال میں 3 سال میں، اور ایک پنجاب ہے آپ کا، اور خان صاحب اس پہ سوچنا چاہیے جناب کہ پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ 2018 میں بھی شور مچائے کہ جی دھاندلی ہوگی، اس لیے کہ اپنے صوبے میں ڈیلیور کہا اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں ڈیلیور کرنا چاہیے۔ 2 سال وہاں رہ گئے ہیں، پونا گھنٹہ ہمارا رہ گیا۔ چلو جی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں ہونے والی تشکیل 9 کے حوالے سے۔ صدر ممنون حسین کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کے 4 اراکین کی تقرری کا نوٹیفکیشن باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب سے الطاف ابراہیم قریشی، سندھ سے عبدالغفار سومرو، خیبر پختونخوا سے خاتون رکن ارشاد قیصر اور بلوچستان سے شکیل بلوچ کمیشن کے رکن ہوں گے۔ رؤف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ اصل میں ماضی کی الیکشن کمیشن جو تھے ان سے مختلف ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے آئینی پابندی یہ تھی گلنو خیز اختر کہ اس کے ارکان جو ہے نا الیکشن کمیشن وہ ججز ہوں گے، عدالت عالیہ کے جج جو ہے۔ پھر اس پہ غور ہوا کہ جی جج حضرات جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ انتظامی تجربہ نہیں رکھتے ہیں، چنانچہ بہت سے معاملات جو انتظامی سطح پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اوپن کر دیا جائے۔ عدلیہ پہ بھی بات آتی ہے نا جی، ججز پہ کچھ لوگ جملے کستے ہیں تو بنیادی طور پہ تو وہ بات پھر عدلیہ تک جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہ کہا گیا کہ بھئی اس میں بیوروکریٹ بھی آ سکتے ہیں جنہیں انتظامی تجربہ ہوتا ہے، ٹیکنوکریٹ بھی آ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا کتنا تجربہ ہو، اتنی عمر ہو، اتنی سینیارٹی ہو۔ آپ اسی لیے ڈی ایم جی گروپ کے لائے، اس لیے یہ پہلا موقع ہے جی کہ اس نو کا الیکشن کمیشن سامنے آیا ہے کہ اس میں ویسے 3 حضرات جو ہیں، ایک خاتون اور 2 حضرات، یہ تو عدالت عالیہ ہی سے لیے گئے ہیں۔ پنجاب والے جو ہیں وہ بھی ریٹائرڈ جسٹس ہیں، کے پی کے میں جو آئی ہیں خاتون وہ بھی ریٹائرڈ جسٹس، اور پہلا موقع ہے کہ کوئی خاتون جو الیکشن کمیشن کی رکن بنی ہے، اور بلوچستان میں بھی یہی ہے۔ البتہ سندھ سے جو صاحب آئے ہیں عبدالغفار سومرو صاحب، یہ ہیں ریٹائرڈ بیوروکریٹ، ان کی بھی بہت اچھی شہرت رہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جس کی، اور چیف الیکشن کمیشنر آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس سردار رضا خان صاحب جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی جی، خان صاحب نے پھر اعتراض جڑ دیا، ان سے نہیں پوچھا گیا؟ نہیں بھائی ان سے پوچھا تو ان کا کام تو خورشید شاہ صاحب کا کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، اور خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پنجاب کے حوالے سے جس پہ خان صاحب کو اعتراض ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اعتماد میں لیا تھا، ان سے بات ہوئی تھی۔ باقی جہاں تک طارق کھوسہ صاحب کا معاملہ ہے جی کہ انہوں نے کہا اپنا عمران خان نے کہ ہماری تجویز ہوتی، طارق کھوسہ ایک نام افسر تھے، لیکن جس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ ان کا معاملہ یہ تھا جی کہ ناصر کھوسہ صاحب ان کے بھائی جو پنجاب کے چیف سیکرٹری رہے شہباز صاحب کے دور میں، پھر میاں صاحب کے دور میں وہ پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، اب وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ورلڈ بینک کے۔ تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جی یہ کسی وہ خاص وجہ سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور پرویز رشید صاحب نے تو ایک اور بھی نقطہ اٹھایا نا ان کی عمر کے حوالے سے کہ وہ بھی ایک معاملہ تھا۔
لیکن خان صاحب نے تو یہ اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. فخر الدین جیبراہیم پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا, حالانکہ ان کی مرضی سے وہ خان صاحب کو 25 اعتراض معاف ہے. خان صاحب کو کوئی بات نہیں. پریورٹیز چینج ہو سکتی ہیں, نیچر چینج نہیں ہو سکتی. آپ بھی اپنی طرف پریورٹیز چینج کیجئے. پریورٹیز چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, نیوز میں چینج کروں گی, اور اگلی نیوز ہے میرے پاس. پی آئی اے کی 14 اگست سے شروع ہونے والی پریمیئر سروس کے حوالے سے پریمیئر سروس کے لیے 4 نئے طیارے لیز پر لیے جا رہے ہیں. چیئرمین پی آئی اے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نئی پریمیئر سروس سے مسافروں کو سفر کی بہترین سہولیات دستیاب ہوں گی. واہ واہ. اور یہ جو پرانے طیارے ہیں, یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے کوئی غریبوں میں بانٹ دیں, کوئی رؤوف طاہر صاحب کو ایک مل جائے, ایک مجھے طیارہ مل جائے؟ کیوں رؤوف صاحب, یہ پرانے طیارے جو ہو گئے اچھا ٹھیک کرا لیں گے, انہوں سیدھا پترا کرا لیں گے. وہ پرانے بھی چل رہے ہیں جی ماشاء اللہ, قابل سنبھالے. اور آپ کو معلوم ہے نا مریم بی بی نے ٹویٹ بھی کیا, جس نے کہا ہے کہ الحمدللہ پی آئی اے جو ہے وہ پھر بلندیوں کے نئے سفر پر روانہ ہو گیا ہے. گلنوخ اختر, آپ کو معلوم ہے کہ جب موجودہ حکومت آئی ہے نا جی, تو 3 قومی ادارے جو تھے, سرکاری ادارے, وہ تباہی کی مثال تھے جی. ریلوے, کراچی کی اسٹیل مل, ابھی آپ نے ریلوے کا ذکر کیا, اور پی آئی اے, اسے بطور مثال پیش کیا جاتا تھا. الحمدللہ ریلوے اب بھاگ دوڑ رہی ہے, اور مجھے کل ایک صاحب نے سفارش کروائی کہ جی کراچی کا ٹکٹ چاہیے. کیا بات ہے. میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ 7-8 اگست تک لاہور سے یا پنڈی سے کراچی تک کسی ٹرین میں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے خالی. کیا بات. لیکن سفارش آپ سے کیوں کروائی؟ نہیں, اس لیے کہ میں ریلوے میں تھا, تو انہوں نے کہا ٹکٹ بلیک کرتے. نہیں تو تعلقات عامہ کی ذمہ داری, کوئی ایسا ادیب ہے ہی نہیں جو اس رومانٹک. اب پی آئی اے جی ماشاءاللہ, جس طرح مریم بی بی نے بھی کہا اور انہوں نے بھی چیئرمین صاحب کا بھی کہنا ہے, یہ وہ پی آئی اے تھی گلنوخ اختر کہ جو دنیا کی 6-7 بڑی ایئر لائن میں شمار ہوتی تھی, ان معنوں میں کہ اپنی سروس کے لحاظ سے, پنکچولیٹی کے لحاظ سے, سیکیورٹی کے لحاظ سے, سیفٹی کے لحاظ سے. ہمارے پاس جہاز زیادہ نہیں تھے, لیکن باقی اور باکمال لوگ لاجواب سروس. اور آپ دیکھیں جی کہ گراؤنڈ اسٹاف کی ٹریننگ کے لیے 41 ایئر لائنز تھیں جو پی آئی اے سے استفادہ کرتی تھی. اچھا. اور پی آئی اے کا وہ دور تھا کہ 41 تھی, 41 ہوئی نا. ہاں, لوگ 41 بھی بولتے ہیں, 41 بھی بولتے ہیں, یو پی والے 41 بولتے ہیں, آپ 41 کیا لیں. تو وہ 41 ایئر لائنز جو تھیں وہ ہم سے ٹریننگ لیتی تھی پی آئی اے سے. اور اس کے علاوہ یعنی کئی ایسی تھیں ایئر لائنز, اور امریکہ, اور یہ جو وہ کیا ہے جی, یہ جو ورلڈ ایسوسیشن ہے ان کی جہازوں کی ایئر لائنز, اس کا بڑا اچھا نام ہے, مجھے نہیں پتا. ایئر لائنز کی انٹرنیشنل ایسوسیشن ٹائپ کا نام, سول ایویشن جو ہے, اس نے پاکستان کو اختیار دیا ہوا تھا پی آئی اے کو کہ یہ جہازوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتی تھی. گویا یہ آپ کے انجینئرز جو تھے ان کے صلاحیتوں کا اعتراف تھا, اور جو چھوٹی موٹی خامی خرابی ہوتی تھی وہ بھی ہم ٹھیک کرتے تھے. کروڑوں روپے سے کماتے تھے جی. ہم نے امارات ایئر لائن, سنگاپور ایئر لائن, مالٹا ایئر لائن, اردن ایئر لائن, یہ 4-5 مجھے یاد ہے جو آ رہی ہے, جو ہم نے کھڑی کی پی آئی اے. مالٹا ایئر لائن بھی ہم نے کھڑی کی. مالٹا وہ سنگترا مالٹا نہیں, مالٹا کے ملک بھی ہے. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو خربوزہ ایئر لائن, وہ بیچاری اس حال سے 2-4 ہو گئی تھی پی آئی اے. تو خدا کا شکر ہے جی کہ موجودہ حکومت کے دور میں بیمار ادارے جو تھے, جو قبر کنارے پہنچ گئے تھے, آئی سی یو میں پڑے ہوئے تھے, آخری سانس لے رہے تھے, وہ اب الحمدللہ صحت مند ہو رہے ہیں, بحال ہو رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. ادارے تو بھاگ دوڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں ابھی بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, بلکہ ایک بریک پر جانا ہے. اس کے بعد واپس آپ سے پھر ملتے ہیں. پی ٹی وی پیش کر رہا ہے اینڈرائڈ اور آئی او ایس موبائل ڈیوائسز کے لیے کارپوریٹ ایپلیکیشن, نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ, مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ, جس سے ملے آپ کو مکمل اور اطمینان بخش احساس. خبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی, پی ٹی وی نیوز, پی ٹی وی اسپورٹس, پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی ہوم کی براہ راست نشریات تک. سماجی ذرائع اور رائے عامہ کے اظہار کے لیے ایک جامع ذریعہ, تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آراء کا اظہار اپنے نیٹ ورک سے.
तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें। PTV, कौम की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कुछ पीटीआई के हवाले से, सहाफ़ियों की हालिया होने वाली पिटाई के हवाले से और पीटीआई के नाकाम एहतजाज पर बात करेंगे, जिस पर परवेज रशीद साहब का बयान आया है कि इमरान खान मीडिया की बजाय ग्राउंड पर कारकर्दगी दिखाएं। नौखेर साहब, ग्राउंड पर कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे इमरान खान? देखिए, बात पता क्या, सहाफ़ी बेचारे हर जगह पिटते हैं, यानी क्या करें। एक रिपोर्टर के जिम्मे आपने ये जिम्मेदारी उसको सौंपी हुई है कि उसने जाके, या आपको याद होगा जो इन्होंने मुमताज कादरी के चेहलम पे जो एक रिपोर्टर के साथ किया था, ये हमारी कुछ मजहबी जमातों ने, गुस्सा था, उसको पकड़ के मारा। तहरीक इंसाफ का पहले खातून सहाफ़ी थी, उनको इन्होंने माल रोड पे पत्थर मारा, वो बोतलें मारी, वो एक और सहाफ़ी थे उनको मारा बेचारी, वो रोती और अच्छा, इस हवाले से जब आप ये कहेंगे जी कि फलां चैनल जो है वो हमारे हक में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, या फलां चैनल हमें पसंद नहीं है, या सहाफ़ी हमारी मर्जी का बयान नहीं दे रहे, तो सहाफ़ियों को मारना शुरू कर दें। उन बेचारों का आपको अंदाजा नहीं है कि एक रिपोर्टर जो बेचारा वहां जाके रिपोर्टिंग कर रहा होता है रऊफ साहब, और जो सहाफ़ी खबर के लिए वहां पहुंचा हुआ होता है, इनकी अपनी तनख्वाह कितनी होती है। ये अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो ये चैनल तो इनको निकाल देंगे कि जिस काम के लिए इनको रखा हुआ है ये वो काम ही नहीं कर रहे। और पीटीआई के बारे में मैं, बड़े अफसोस की बात है, पहले भी जब धरने के दिनों में भी उन्होंने एक चैनल पे संगबारी की थी और उन पत्थर शत्थर मारे, उनके शीशे तोड़ दिए, अब फिर ये हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे हक में बात करेगा उसको तो हम इज्जत देंगे, जो हमारे हक में बात नहीं करेगा उसको हम मारेंगे। काफी बेचारा, मुझे समझ नहीं आती थी अब इस ये जो मामला हुआ है, लड़ाई आपस की हुई है, यानी पीटीआई के अरकान आपस में लड़े हैं और उसकी चूंकि सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे तो मेरा ख्याल है इसलिए उन्हें मारा कि भाई आप क्यों कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या करे, कवरेज ना करे वहां पे जाके। पीटीआई के हाथों मीडिया वालों की पिटाई, ये तो मेरा ख्याल है एक लाज़िम मलज़ूम चीज बन गई है जी, जिस तरह अभी गुलनौर ने बताया। भाई मीडिया में कंपटीशन है और वो करीब से ज्यादा चीजों को कवर करना चाहते हैं, कैमरा ले जाके और बाकी मामला के जरिए। तो एक और भी है जी, एक तो सहाफ़ियों की पिटाई माशाल्लाह तकरीबन इनके हर जलसे में, और दूसरे ये कि इनके जलसे के बाद ख्वातीन के साथ जो बदकिस्मती से सलूक होता रहा, वो आपके सामने आखिरी जलसे में भी हुआ, लाहौर में जो कुछ हुआ था। तो इस लिहाज से ये है कि ये मामला बहुत अफसोसनाक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो जी माजरत भी कर लेते हैं और बहाना करते नहीं, ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये तो बाहर से आए थे। लेकिन इसमें क्या अहम बात है, ये जो उन्होंने नाकाम एहतजाज की बात की ना, इमरान खान साहब ने जो मरहलावार एहतजाज का ऐलान किया, उसमें पहला मरला कल था जी, गुज़श्ता रोज, कि उन्हें नैब के सामने एहतजाज करना था और ताकत का मुजाहरा करना था। वो नाकाम रहा, शायद इसका गुस्सा भी था, ठीक है। और उसके बाद यह कि अब अगला जो है वो 7 अगस्त को करने जा रहे हैं एहतजाज, और जिसमें कोई अपोजिशन साथ नहीं जा रही, सोलो फ्लाइट पे जा रहे हैं खान साहब, सोलो फ्लाइट पे जा रहे हैं जी, और वो 2 नशस्तों के साथ हम इस पर मजीद बात करते हैं। लेकिन इस वक्त नायब सदर लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खुश आमदेद कहूंगी आपको अब्दुल मजीद साजिद साहब। अब्दुल मजीद साजिद साहब, सहाफ़ियों की हालिया होने वाली पिटाई के हवाले से आप पीटीआई को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये हमारी जो क़यादत है, सियासी जमात जितनी है, उनकी जो क़यादत है, उनको ये सोचना चाहिए और अपने कारकुनान को ये बताना चाहिए कि सहाफ़ी बेचारे का कसूर क्या है। सहाफ़ी तो उनकी खिदमत करता है, उनकी कवरेज करता है और उनके प्रोग्राम में जान डालता है। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान हैं, पता नहीं उनको क़यादत की तरफ से कोई ऐसी लाइन है, चूंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, पीटीआई ने तो वतीरा ये बना लिया है और हर कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जहां पर हमारे ये मजबूर से जो सहाफ़ी हैं उनकी पिटाई करते हैं। हालिया वाकया भी इसी तरह हुआ है, इससे पहले, ये पहला वाकया नहीं, ये पहले भी हुआ है। अगर कोई शिकवा शिकायत है तो वो कोई मालकान से करें,
یا وہ ان کی اگر کوئی پراپر کوئی اور کوئی شکایت ہے تو وہ بیٹھ کے صحافتی تنظیمیں ہیں، لاہور پریس کلب ہے، وہ ہمیں بتائیں. لیکن ہم اس طرح کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم آئندہ اگر اس طرح کو کوئی واقعہ ہوا تو ہم ان کے خلاف مظاہرہ بھی کریں گے اور اپنی آواز جو ہے وہ جہاں تک ہم پہنچا سکیں اور ان کی کوریج بھی بند کر دیں گے. اچھا سر، مظاہرے تو آپ نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کافی کیے، احتجاج آپ نے کیے، لیکن اینڈ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے پھر؟ رزلٹ تو یہی ہے، دیکھیں پاکستان میں جب تک کوئی قانون نہیں بنے گا، جب تک کوئی سرکاری اور حکومتی مشینری کی طرف سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو اس وقت تک صحافی پٹتے رہیں گے. صحافی زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ کوئی احتجاج کریں، کوئی اپنی آواز بلند کریں، اپنے اوپر جو ہونے والا ظلم ہے اس کے حوالے سے بات کریں. یہ تو حکومت کا کام ہے. حکومت کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کا کوئی لا بنائے کہ اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی اس طرح زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو، ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. قانون تو موجود ہے میرے بھائی، اگر کوئی باہر مجھے پیٹتا ہے تو قانون موجود ہے، آپ میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو پٹائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف آپ مقدمہ درج کروائیں قانون کے تحت. ہم تو اس میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے. اور ہم پہلے کی طرح اس دفعہ بھی ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، لیکن حکومت جو ہے وہ کچھ سخت ایکشن لے. ہمارے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ہم ایک FIR کٹوا دیں گے، اس کو اگر سزا بھی دینی تو حکومت نے دینی ہے. ہم نے تو ہمارے عدالت نے دینی ہے سر، سزا عدالت نے دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے، عدالت کو بھی دینی چاہیے، لیکن حکومت ہماری سیکورٹی کا بھی بندوبست کرے. ہم نہتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیمرہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے. بہت شکریہ عبد المجید ساجد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، نائب صدر لاہور پریس کلب. انہوں نے کہا کہ قانون بنایا جائے. رؤف طاہر صاحب، میرے خیال میں صحافیوں کے پاس بہت بڑی پاور ہوتی ہے، اگر رپورٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر؟ یہ بہت مؤثر ہے. یہ تو آپ کو اندازہ نہیں نا، رپورٹنگ کا بائیکاٹ ہو جائے وہ تو جان نکل جاتی ہے، ساری آپ کی کوریج رک جاتی ہے. جی ہاں، فوٹو نظر نہیں آ سکتی، فوٹو چھپ نہیں سکتی، تصویر ٹی وی پہ نہیں آ سکتی، نہ آپ کی بات میڈیا جب دور ہو جائے گا تو آپ کی بات پہنچ بھی نہیں سکے گی. اور یہی کم وقت سمجھتے نہیں کچھ لوگ کہ بھئی آپ کی بات جو ہونے والی ہے، جو آپ کر رہے ہیں بات میڈیا کیمرے کے ذریعے، اسٹل کیمرے اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے وہ پہنچا رہا ہے لوگوں تک. ان لوگوں کو ناراض کریں گے تو یہ لوگ اپنے کیمرے بند کر دیں گے، یہ آپ کی بات نہیں پہنچائیں گے. نقصان ان کو نہیں ہوگا، نقصان آپ کو ہوگا. جس طرح اب ہمیں ہو رہا ہے کہ سعدیہ ہمیں نئی خبر نہیں سنا رہی. نہیں، میں آپ کا بالکل نقصان نہیں کروں گی نوقیر صاحب، بلکہ آپ کو اگلی خبر بھی صحافیوں کے حوالے سے ہی بتانا چاہوں گی، جس میں پاکستانی صحافیوں کے ذہنی امراض کے حوالے سے ایک ریسرچ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی سینٹر کے اندر یہ ریسرچ کی جا رہی ہے. پاکستانی جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جن حالات میں کام کرتے ہیں ان حالات میں ان کے لیے کافی ٹف جاب ہونے کی وجہ سے انہیں ذہنی امراض ہونے کا خدشہ. اچھا، یہ ذہنی امراض میں صحافیوں میں کالم نگار بھی شامل ہیں؟ کچھ کالم نگار یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ذہنی امراض کے شکار ہوں. کیوں رؤف صاحب؟ میرے خیال میں اتنی سینئر نہیں ہوں، رؤف صاحب سے ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو آپ نے بتایا پریشر میں کام کرتے بیچارے، اور کراچی کے صحافیوں کو تو وہاں پہ خاص پریشر کا سامنا ہوتا تھا. اور آپ کا عموماً دہشت گردی کے خلاف جنگ، یعنی کتنے صحافی ہیں پاکستان میں جو بیچارے اپنی جان سے گزر گئے. بالکل ان واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، وہ الگ المیہ. اور خود بعض میڈیا ہاؤسز جو ہیں، اخبارات ہیں اور اس کے بعد ٹی وی چینلز ہیں، مہینوں تنخواہ نہیں ملتی اور پریشر ہوتا ہے خبر لاؤ. ایک دوڑ ہے بریکنگ نیوز کی، یعنی بیچارے اتنے پریشر میں کام کرتے ہیں. ہمارے تو سمجھا جاتا ہے نا کہ عام لوگوں میں اگر آپ جائیں نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ جو میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یہ لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کتنی موجیں. آج آپ لسٹ بنائیں رؤف صاحب ایک کہ میڈیا میں کتنے لوگ 1 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. 100 سے زیادہ وہ افراد نہیں نکلیں گے، یا میکسیمم 200 ہو جائیں گے. نہیں، اور لیکن یہ جو ورکر ہیں، یہ جو چھوٹے ورکر ہیں، یہ جا کے پوچھیں کتنے دن انہیں تنخواہیں نہیں ملتی، ان کے چیک نہیں آتے، یہ ان کا کوئی کنوینس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ کہیں گئے ہیں، ریکارڈنگ پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے کھانا کھانا ہے، انہوں نے کہاں پہ سے پانی پینا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں. گئے ہیں تو مہینوں وہاں پہ ہیں، کوئی دھرنا ہے، کوئی یہ ہے، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کے حوالے سے یہ جو سروے ہے نا، یہ ہے کہ ایسے حالات میں رہنے والے صحافی ذہنی طور پہ کیا ان کے اندر چل رہا ہے.
اور یقین کریں اگر یہ سروے مکمل ہوا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ذہنی اذیت کا شکار ہے صاحب. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ جو ڈپریشن کے حالات ہے، ڈپریسنگ حالات ہے معاشی لحاظ سے، مالی لحاظ سے وغیرہ، یا لیکن ایک اور طرح کا گروہ بھی تو ہے نا ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ لاکھوں روپے وصول فرماتے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ. ان کے امراض کی نوعیت بھی ہے. وہ سب سے بڑے ذہنی مریض ہیں، سب سے بڑے ذہنی افواہیں مریض پھیلاتے ہیں. کیا ساراہیاں خوابوں کو، اپنے خوابوں کو، خیالوں کو، خواہشوں کو خبروں کے صورت میں بیان کرتے ہیں. ان ذہنی مریضوں کا بھی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صاحب یہ دیکھیں کس قسم کے لوگ. میں نے پچھلے دنوں نا مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا اور اس میسج میں کیا تھا، ایک لنک تھا انٹرنیٹ کا، اور وہاں پہ میں اب نام نہیں لوں گا، ہمارے کالمسٹ ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا کہ فلاں فلاں تاریخ کو ملک میں مارشل آ رہا ہے، اطلاعیں آ گئی ہیں یہ فلاں فلاں، اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ بھئی یہ اطلاعیں کہاں سے آئی ہیں. لیکن کچھ انہیں، میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے انہیں پنچ کیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ 15-20 منٹ کے بعد وہ پوسٹ وہاں سے ہٹا لی. لیکن چونکہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا تو میں حیران ہوں کہ یہ ہیں وہ ذہنی مریض لوگ جن کا سروے جب ہوگا تو یہ ٹاپ آف دی لسٹ آئیں گے. آج بھی میں نے ایک اخبار میں پڑھا، انہوں نے لکھا کہ جی یہ نواز شریف صاحب کا جو سرجری ہوئی ہے، ہارٹ سرجریوں پر، انہیں آج تک یقین نہیں آ رہا. وہ کہتے وہ سب ڈرامہ تھا، ترکی کی بغاوت بھی ڈرامہ تھا. اب ان ذہنی مریضوں کا کیا کریں گے آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جب یہ ہوگا نا، یہ بنیادی طور پہ تو یہ اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں نا. دیکھیں جی، غلط خبر دے یا صحیح سب خبر دے تو صحافی تو بہرحال ہوا، لیکن ان خبروں پہ کی بنیاد پہ یہ لوگ ذہنی مریض ٹھہریں گے. اور دوسرے وہ لوگ جو بیچارے صحیح صحافی ہیں، جو کام کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں مل رہی، جن کو میڈیکل الاؤنس نہیں مل رہا، ویج بورڈ کے حوالے سے پاکستان میں ایسے صحافی جن کو ادارے نے نکال دیا ہوا اور پھر انہیں اپنے واجبات کے لیے جس طرح عدالتوں میں جا کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، جس طرح وہ عدالتوں میں جا کے صبح دوپہر شام بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اور وہ کام کر نہیں رہے، ان کا گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہوگا؟ اور پھر اس مشکل وقت میں وہ جس ذہنی اذیت میں گرفتار ہیں، ان میں سے آپ ابھی بھی ہے ایک چینل کے صحافی نے خودکشی کر لی اور 2-3 لوگوں نے اتنی ساری ذہنی اذیت کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بریک چاہیے. صحیح بات، بریک لے لینی چاہیے. مجھے ایک ذہنی اذیت بھی چاہیے. ذہنی اذیت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں قادری صاحب کی کرامت کے ساتھ. شناختی کارڈ تصدیق کی قومی مہم. آپ کے خاندان میں کوئی غیر قانونی باشندہ رجسٹرڈ تو نہیں؟ صرف ایک SMS سے تصدیق کریں. ہر گھرانے کے سربراہ کو فیملی ٹری SMS بھیجے جائیں گے. آپ خود بھی اپنے موبائل سے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8008 پر بھیج کر فیملی ٹری SMS حاصل کر سکتے ہیں. موصول ہونے والے SMS میں افراد خانہ کی تفصیل درست ہے تو 2 لکھ کر جواب بھیجیں، اور اگر درست نہیں تو 1 لکھ کر جواب دیں. ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا. اپنا فرض نبھائیں، غیر قانونی باشندوں سے اپنے خاندان اور ملک کو محفوظ بنائیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے اب قادری صاحب کی اس کرامت کے بارے میں جو کہ انہوں نے حال ہی میں کی ہے. ویسے تو قادری صاحب بہت ساری کرامات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب جو انہوں نے کرامت دکھائی ہے اس کے مطابق وہ لاکھوں کتابیں پڑھ چکے ہیں. منیمم 2 لاکھ تو کتابیں پڑھی ہوں گی قادری صاحب نے. رؤف طاہر صاحب، آپ کیلکولیشن کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ روزانہ کے حساب سے کتنا؟ میں تو حساب میں بڑا کمزور ہوں تو ویسے اگرچہ موبائل میں کیلکولیٹر موجود ہے. سائنس میں آپ بڑے مضبوط ہیں. میں نے تو یہ ہوا یہ گلزار خیز اختر کہ وہ پروگرام جو ہوتا ہے ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں اب تک. کہنے لگے ایگزیکٹ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ لاکھوں میں ہوگی. جس طرح ابھی سعدیہ نے کہا کہ لاکھوں سے مراد کم از کم 2 لاکھ تو ہوگی نا. تو میں نے کیا حساب کرنا کہ ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ، وہ حساب کتاب میں بڑے 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 طاق ہیں، بڑے ماہر ہیں. بڑی مہربانی. تو گلزار خیز اختر صاحب انہوں نے یہ حساب کر لیا فوراً. ان کا کہنا ہے جی کہ اس وقت علامہ صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 65 سال. ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے ایک خواب بتایا تھا کہ حضور نے میری عمر 63 سال کر دی تھی ان کی خواہش پہ. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ سے 2 سال آگے بڑھ گئے. 65 سال ان کی عمر ہے جی. تو کم از کم 5 سال کی عمر میں تو یہ گئے ہوں گے اسکول.
हमारी तरह पेंडू प्रोडक्शन है ना जंग में, तो वो ये तो था कि 2.5 साल की उम्र में बच्चे को नर्सरी में भेज देते। उनकी रऊफ साहब उम्र उनकी है 65 साल, उनके हालात भी 65 वाले हैं। तो नहीं, आप गालिबन वो 70-72 की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये देखें जी कि 5 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। हमारा ये गुमान है माशाल्लाह गैर मामूली सलाहियत रखते हैं कि तख्ती और अलबाता के साथ इन्होंने किताबें भी पढ़ना शुरू कर दी होंगी। तो 60 साल से अगर ये किताबें पढ़ रहे हैं तो हमारे दोस्त ने जो हिसाब किया उसके मुताबिक सालाना किताबों की तादाद बनती है गुलाम फैज अख्तर 3333, जो इन्होंने एक साल में पढ़ी होंगी, एक साल में जो पढ़नी चाहिए। और महाना बनती है 278, 278। ठीक है। और पूरे 60 वर्ष में अगर ये रोजाना किताब पढ़ते हो तो रोजाना 9 से ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। एक दिन में 9 किताबें? 9 किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने। 9 किताबें मैं बता सकता हूँ, देखिए मैं थोड़ा अगर आप इजाजत देते। ठीक है। तो बाकी उसने ये हिसाब किया है कि भाई 24 घंटे होते हैं, अलामा साहब के शब रोज भी 24 घंटे में मुहित होते होंगे ना। ठीक है। उसमें सोते भी होंगे, कुछ और काम भी जरूरी होते हैं, कुछ खाना पीना, बाकी सारे के सारे मामला। तो उनका कहना यह है जी कि अगर 9 घंटे ये मुताले के लिए निकालें दीगर सरगर्मियों के अलावा, तो इसका ये मतलब है कि 1 घंटे में ये एक किताब जो है ना पढ़ते होंगे। ठीक है जी। और बाकी सरगर्मियां भाग दौड़ जुलूस हंगामे वो उसके अलावा है। सर गुजारिश है कि किताब तो मेरा मतलब है, आप देखें मैं आपको समझाता हूँ ये कुलिया, मुझे आप काजी साहब का वफादार समझिए, मैं क्लियर करता हूँ कि उन्होंने कैसे किताबें पढ़ी होंगी। एक दिन में कितनी बताई? 9 किताबें। 9 किताब। कितने साल की उम्र से? 60 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया। 5 साल की 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र में उन्होंने पहली किताब पढ़ी होगी माशरती उलूम। जब स्कूल में पढ़े तो माशरती उलूम कायदा पढ़ा हो या नूरानी कायदा? चले नूरानी कायदा पढ़ा, फिर पहाड़े उन्होंने याद किए, वो भी किताब में लिखे होते हैं। फिर उन्होंने जाके रियाजी हिसाब उस दौर में मैथ जो भी होगा वो किया। तो स्कूल से जब वो घर पहुंचे तो इस दौरान तो वो 9 किताबें तो वो पढ़ चुके थे। ठीक है। फिर यानी जब 5 साल से लेकर मैट्रिक तक तो वो देख ले, मैंने आपको 9 किताबें बता दी। उन्होंने ये किताबें 9 किताबें तो एक दिन में ही हुई ना, एक दिन में 9 किताबें पढ़ी ना, कोर्स की सारी किताबें देखे ना। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी पढ़ी होंगी। मसलन उस दौर में मिलते थे 5 सफ़ों वाले उम्र यार के नावल, ठीक है ना, वो जादूगरों वाले, वो छन छंगलू चलूसक मलूसक, ये वाले नावल। उन्होंने टार्जन की कहानियां पढ़ी होंगी, ये भी किताब ही शुमार होती है। ये नहीं कि जो उस तरह जिल्द की होगी वही किताब होती है, ये भी किताबें ही है ना, 20-25 सफ़ों की। तो ये अगर हिसाब लगाएं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने को 65-66 लाख किताबें इस तरह से पढ़ी होंगी। ये को 1 करोड़ के करीब लगा लें। अगर आप इतनी वफादारी क्यों निभा रहे हैं? बस मुझे लग रहा है कि आज मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये जब बोल रहे हैं उनके खिलाफ। खिताब नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे भाई एक उनके करामत के तौर पे बयान कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल वजाहत, अलामत झूठ तो नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल या मेरे दिल में गुमान था, लेकिन आपने गुमान साफ कर दिया। अलामा साहब झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ। और वो किताब अब आप क्लियर हैं? मैं क्लियर हूँ। चले शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आपका इब्हाम भी दूर हो गया होगा यकीनन कादरी साहब की इस करामत के हवाले से, क्योंकि जो कैलकुलेशन नुखैस साहब ने कही है इस हिसाब से वाकई वो बहुत सारी लाखों किताबें पढ़ चुके हैं। तो कादरी साहब के बाद हम बात करेंगे, वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा स्लो, रेडी, स्टेडी एंड गो, लेकिन अभी जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है रेडी, स्टेडी एंड स्लो। कभी आपने ये सुना है? हाँ। रेडी, स्टेडी एंड स्लो, यानी रेस शुरू करने पे आपको कह दिया जाए स्लो। हो सकता है कोई बहुत तेज भाग रहा हो, इतनी तेज कि 1 मिनट में वो रेस खत्म कर दे, तो उसे कहेंगे कि भाई जरा थोड़ा सा हमने रिकॉर्डिंग भी करनी है, थोड़ा सा स्लो चलो। हाँ। खुद रेस लगा रहे हो तो आप इसी सूरत में कह सकते हैं मेरे ख्याल में। तो खबर क्या कह रही है? खबर ये कह रही है कि घोंघों का मुकाबला हुआ है। अच्छा। घोंघे जो स्नेल्स होते हैं, ठीक है, उनका एक मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले में किस चीज का रेस लगाई गई है उनकी एक टेबल पे। 13 इंच के रकबे पे मुहित, 13 इंच को वैसे रकबा नहीं कहा जाएगा, 13 इंच की एक लाइन खींची गई टेबल के ऊपर ही, और उसमें अरे ये देखिए, ये चल रही है वीडियो बाकायदा, माशाल्लाह चल रहे हैं, वो रेस लग रही है उनकी। और इनके ऊपर जो स्लोगन्स बने हुए हैं, जो इनके ऊपर फ्लैग्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक जिन लोगों ने इन घोंघों को सिलेक्ट किया था, इन स्नेल्स को सिलेक्ट किया था,
वो लोग इनके ऊपर बाकायदा एक मोनोग्राम बना दिया उन्होंने कि ये हमसे बिलोंग करते हैं और ये वाला हमारा है, जैसे घोड़ों पे रेस। और जीतेगा कौन इनमें से जी? यानी ये फैसला क्या होता है कि जो पीछे रह जाएगा वो जीतेगा? एक्चुअली इनकी स्पीड क्योंकि बहुत स्लो होती है और इस स्लो स्पीड की वजह से रेडी स्टेडी गो की बजाय स्लो कहना पड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सुस्त रफ्तारी। तवज्जो करें, हमारे एक दोस्त हैं जी, इसी तरह स्लो थे, बिल्कुल स्लो। अच्छा। तो एक दिन रेस में शामिल हो गए, वो जो मैराथन रेस होती है ना जी, दौड़ना होता है, तो हमने कहा जी शामिल हो जाए, उन्हें शौक भी था, कहने लगे हार ही जाऊंगा ना, हमें पता था ये मतलब 75वें नंबर पे आएंगे और सबसे आखिरी खिलाड़ी यही होंगे, क्योंकि दौड़ ही नहीं सकते, सुस्त बंदे हैं। वो उसमें शामिल हुए और रऊफ साहब वो पहले नंबर पे आ गए, फर्स्ट, पीछे रहने वालों ना जी ना, जीतने वालों में सबसे पहले, तेज तरीन दौड़ने वालों में। अच्छा, जब जीत गए तो उसके बाद हमने उन्हें मुबारकबाद दी और उनसे पूछा कि भाई आप तो इतने सुस्त इंसान थे, आप तो चलने में भी बड़े स्लो थे, तो आप जीत कैसे गए? कहते इहदा सवाल का जवाब मैं बाद च दांगा, पहले दसो मेरे पीछे कुत्ता किने लाया सी। तो बात चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंसान तेज हो जाता है। लेकिन ये जो घोंघों का मुकाबला है, ये सुस्त रवि का मुकाबला, सुस्त रवि का नहीं था ये, क्योंकि इनकी रफ्तार स्लो होती है इस वजह से, वरना इनमें जो सबसे आगे जाएगा वही इस रेस को विन कर पाएगा। क्या नहीं, वैसे वो भी था कि उन्हें पूछे ना सरदार जी अपना घोड़ा केड़ा है, उन्हें कहा जिन्हें सारा नोगे लाया हुआ है। अच्छा, ये बात है, ये भी फिर सुन लें, इस पे लाजिम हो गया। बिल्लियों का मुकाबला था, एक साहब बिल्ली लेके आए सोमालिया से, तो वो बिल्ली ने सबको हरा दिया, बड़ी पली हुई बिल्ली थी जिनके साथ उसका मुकाबला था। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप सोमालिया की ये लागर सी कमजोर सी बिल्ली लेकर आए हैं और इस बिल्ली ने ये इतनी पली हुई बिल्लियों को हरा दिया है, इसकी क्या वजह है? कहने लगे इधर उधर देखा, कहने लगे बस कुछ ना पूछें, ये सोमालिया की बिल्ली नहीं है, सोमालिया का चीता है। क्या दादा, ठीक है ना, दादा चीता। तो जब भागी तो फिर उसने कमाल कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर लेना है हमें एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके साथ मजीद बहुत दिलचस्प और अजीब खबरें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फराबाद से ही एक दफा फिर प्रोग्राम चौथा स्टूल में खुशामदीद। मैं हूँ जवाद फैजी। जी नाज़रीन, हम उस वक्त किला में ही खड़े हैं और मेरे अकब में दरियाए नीलम है। यूथ स्टूडेंट, उनकी जहन साजी, उनसे क्या काम लिया जा सकता है? हमें इस हुकूमत से ये उम्मीद है कि ये वो सब काम करेगी जो पीपल्स पार्टी पिछले 5 सालों में नहीं कर सकी है। बेरोजगारी जो है वो इंशाल्लाह उसकी कोशिश की जाए कि वो कम हो। सबके साथ एक होगा नारा, कश्मीर बढ़ेगा। खालिद सिंध से आने वाली गाड़ी में जिस तरह हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, जिस तरह हम सारे हिलके रह गए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे आपके सोशल मीडिया पर हमारे पेज पर आने वाले मैसेजेस की। तो सबसे पहले जो मैसेज है मेरे पास वो है सियालकोट से निमरा लिखती हैं, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। आप जो मज़ाहिया खबरें शामिल करते हैं वो बहुत मजे की होती हैं और नौखेज साहब बहुत अच्छा मज़ा डालते हैं इसमें, और रऊफ साहब की तो क्या ही बात है। ठीक है जी। और वकास जज साहब लाहौर से लिखते हैं, बहुत अच्छा शो है। गुल साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत मजे की बातें करते हैं, तो मैं तो उनका फैन हो गया हूँ। और इस शो की जान तो रऊफ साहब हैं। तो रऊफ साहब इस शो की जान है, वो बहुत वकास साहब, रऊफ साहब इस शो की जान निकाल लेते हैं, यूं कहिए। और आपकी भी जान निकाल लेंगे, जरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बहरहाल जी, बाकी का मैसेज है वो बहुत कमाल के तजज़िये करते हैं रऊफ साहब। आजकल शो बहुत अच्छा जा रहा है और हम इसे बहुत शौक से देखते हैं। ये थे हमारे 2 मैसेजेस जो कि आज हमने शामिल किए। वक्त की कमी है, वरना बाकी मैसेजेस भी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और बात करेंगे कुछ मोहब्बत के हवाले से। अब मोहब्बत के हवाले से कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। सही बात है, लेकिन कुछ हमारे पास हैं। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन हमसायों की आंखें होती हैं, इसलिए एहतियात करना चाहिए। और मोहब्बत का जो हालिया वाकया पेश आया है वो बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, फिर पेश क्योंकि उसमें उम्र का इतना गैप है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे। 71 साल खातून ने एक 17 साल के लड़के से मोहब्बत की शादी कर ली।
یعنی جو اما جی تھی ان کی عمر تھی 71 سال، یعنی الٹ کر لیا جائے تو 17 سال. اور دولہا میاں کی؟ دولہا میاں 17 سال کے. سبحان اللہ. اور یہ کیوں ہو گئی جی شادی؟ ایکچولی خاتون کے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد جب یہ صاحب جو 17 سالہ لڑکا ہے وہ افسوس کے لیے آیا، تعزیت کے لیے آیا، تو خاتون کو وہ پسند آ گیا. سبحان اللہ. یعنی افسوس کے لیے آیا اور خوشی خوشی چلا گیا. خوشی چلا نہیں. اس میں چکر کیا ہونا پتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاتون ہوں گی دولت مند، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے دیکھا کہ اب وہ ہیں، خاتون کو لڑکا پسند آ گیا، تو لڑکے کو بھی تو خاتون پسند آئی نا، کہ اس نے کوئی بندوق کی نوک سے شادی کی. کیسی باتیں کریں. تو خاتون نے جب لڑکے کو آفر کرائی اور لڑکے نے سوچا کہ بھائی یہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنا کماؤں، یہ فلانا. ہمیں تو رؤوف صاحب زندگی میں یہ چانس نہیں مل سکا، دیکھیں اس نے یہ چانس اویل کر. اصل میں پتہ کیا ہے، یہ لڑکے دیکھیں خاتون کو تو ظاہری بات ہے اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا. یہ تو جو 17 سال کا لڑکا ہے اس نے دیکھے جی، میں تو کہتا ہوں اس نے جمپ لگایا ایک بڑا جیک لگایا. آپ جیلس ہو رہے ہیں یا اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹوٹ گیا ہوں میں اندر سے، Oh my God. بکھر گیا ہوں. آپ تعزیت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اب میں تعزیت کے لیے جاؤں؟ اب نہیں، اس وقت حضرت جب وہ لڑکا گیا میری تو اپنی حالت تعزیت والی ہو رہی ہے. مجھ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا میں آپ کے اس دکھ کو کم کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کا ایک نہیں، آج میرے پاس بہت سارے روشن چہرے ہیں. اچھا، لاہور بورڈ میں کامیابی انہوں نے حاصل کیا ہے. لڑکیوں نے ایک عرصے سے قبضہ کیا ہوا تھا لاہور بورڈ پہ، اور ابھی لڑکوں نے کامیابی کیا حاصل بات ہے. کی. لڑکوں کا تو یہ حساب ہے جی، جہاں 3 لڑکے بیٹھے ہوں لگتا ہے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. لڑکے. ہاں جی. لیکن اس میں روشن چہرہ ان معنوں میں ہے کہ یہ روشن چہرہ معنوں میں ہے کہ یہ سب جو تھے نا بیچارے غریب گھرانوں کے تھے. ان کے والد جو تھے مزدور پیشہ لوگ تھے. ان میں سے بعض وہ بھی تھے جو خود بھی محنت مزدوری کرتے اور ہر وقت میں مال. اس لحاظ سے واقعی ہمارے روشن چہرے ہیں جی. اور دیکھیں انہوں نے کامیابی حاصل کی بغیر کسی یہ غیر مراد یافتہ طبقہ ہوا نا جی، جن کے غیر مراد یافتہ طبقہ، سورسز نہیں تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا. تعلیم پہ انہوں نے زور دیا. وہ ایک صاحب تھے نا، وہ کہنے لگے اپنے بیٹے کو، کہنے لگے بیٹے دیکھو، میں جب گاؤں سے آیا تھا تو میرے پاس صرف ایک پوٹلی تھی چھوٹی سی، اور لیکن آج دیکھو میں پلازوں کا مالک ہوں، گاڑیاں میرے پاس، کوٹھیاں میرے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسا کرو. بچہ بڑا متاثر ہو گیا. اس نے کہا ڈیڈی کمال آپ نے کیا. تو اس پوٹلی میں کیا تھا جو آپ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی پوٹلی تھی، اس پوٹلی میں کیا تھا؟ کہنے لگے بس 2-3 کروڑ کے زیورات تھے اس میں. تو کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے غریب ظاہر کر کے اور سیلف میڈ ثابت کریں، لیکن یہ بچے نہیں، یہ جینون لوگ ہیں. انہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں. اور مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ وہ جو لڑکیوں کا ہم پہ تانا آتا تھا نا جی، دیکھیں لڑکیاں پھر نمبر لے گئی ہیں. شکر ہے یا اللہ اس دفعہ لڑکوں نے بھی نمبر لیے. صدر ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ رانا عطا صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے، لڑکوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے لاہور بورڈ میں، وہ کس طرح سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پبلک اسکول جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں سے بہت سی پوزیشنیں آئی ہیں. لاہور میں نین سکھ ہائی اسکول ہے جو بالکل ادھر شدرے کی طرف ہے، جڑا والا کی طرف، تو وہاں سے بچے نے پوزیشن لی ہے جو فیس 20 روپے دیتا تھا. اور اسی طرح سے کاموں کی میں 2 پوزیشنیں ایک ہی اسکول میں آئی ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کاموں کی جو گجرا والا بورڈ میں 2 پوزیشنیں انہوں نے لی ہیں. یہ ایسے بچے ہیں. اب فیصل آباد میں الحمدللہ پوزیشنز آئی ہیں، اور سرگودا میں 3 پوزیشنیں آئی ہیں بورڈ میں گورنمنٹ اسکولوں کی، پبلک اسکولوں کی. اسی طرح پنڈی میں آئی ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو 20 روپے فیس نہیں دے سکتے. سم ٹائم ان کی فیس اساتذہ اپنی جیب سے پے کرتے ہیں. تو یہ بڑے محنت کش والدین کے بچے ہیں. اور الحمدللہ جو انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ کوئی کسی کی میراث نہیں ہوتی. یہ بتائیے غریبوں کے بچے بھی جو ہے وہ پوزیشن لے گئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ اس دفعہ لڑکیوں کو کیا ہوا، لڑکے آگے آ گئے، اس دفعہ لڑکے نمبر لے گئے. بس یہ تو بچیاں بھی محنت کرتی ہیں، حالانکہ بچیوں کو اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. اس دفعہ کوئی بچیوں کی نہیں سمجھ آ رہی کیوں بچیاں جو پیچھے گئی ہیں. ہر طرف جو ہے نا وہ زیادہ طور پہ جو ہے وہ بچوں کی پوزیشنیں نظر آ رہی ہیں. تو اب بچے الحمدللہ بچے بھی محنت کرنے لگ گئے ہیں بچیوں کی طرح. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. رانا محمد ہمارے ساتھ تھے پاس کے صدر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کی بات کی نا، یہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ والد صاحب لے کے گئے بچوں کو
داخل کروانے کے لیے اب وہ اسکول کے جو مینیجر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بچے کی یونیفارم، اس کے بوٹ، اس کی کتابیں، اس کی پینسلیں، اس کی ربر، سب کچھ آپ بیگ، سب کو آپ کو اس اسکول سے خریدنا پڑے گا سب کچھ. اس نے کہا اور جی ایجوکیشن، اس نے کہا اس کے لیے اجازت آپ کسی ٹیوشن سینٹر کا بندوبست کر لیں، کوئی بات نہیں. یہ واقعی ایک بہت بڑا ڈائلما ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ہی جینے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ان بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے جنہوں نے اتنے محدود وسائل کے باوجود کامیابی ہمیں بڑوں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. کچھ ایسے بڑے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. بڑے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. لیکن ناظرین ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے، اس کے بعد میں سبق بھی سیکھتی رہوں گی اور رؤف صاحب سے بھی اور گل نوخیز اختر صاحب سے بھی. تو رؤف صاحب کو، گل نوخیز اختر کو اور سعدیہ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.